ادا صحیح پہلے یہ بتاؤ جو بھی بولو گے سچ بولو گے؟ سچ بولوں گا اور سچ کے علاوہ یا تو کچھ بھی نہیں بولوں گا، یا تو کڑوا سچ بولیں گے. ہیں؟ ہاں کراچی رنچوڑ لائن. آپ کے والد اور والدہ کے کتنے بچے؟ 4 ہیں، 3 میری بہنیں ہیں اور میں آپ اکلوتے بیٹے؟ دوسرے نمبر پہ ہوں. ہاں میں اکلوتا ہوں. میمن اکلوتا بیٹا، اکلوتا. میرا قلعہ فاروق ستار کا قلعہ ہے پی آئی بی دیکھیں، کالج. میرا اصل قلعہ لوگوں کے دل ہیں تھا. کیا کیا آپ نے ڈاکٹری کر کے؟ ڈاکٹری تو کی نہیں آپ نے ضائع کے قوم کے پیسے. یہ کیا تم نے کیا ہے؟ ویلکم خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں زندگی کے ساتھ. ایسا میری بڑی خوش قسمت تھی کہ اس میں گانچی ہال میں بیٹھا ہوں اور گانچی ہال جو ہے اس میں موجود ہے پاکستان کا ایک مایہ ناز فرزند جس نے پاکستان کو صرف اور صرف اونچائی کی طرف لے کے گیا ہے. نام ہے اس کا فاروق ستار. ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ موجود ہیں ان کی وائف ہماری بھابھی افشا بھابھی. افشا بھائی تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ، آپ سب یہاں آئے. نہیں ہماری بڑی خوش قسمتی کیا جنہوں نے ہمیں اجازت دی. اور بھائی کیونکہ آپ سے متعلق ہے زیادہ تر. میں جو کہوں اس کو پھر ویریفائی یہ کریں. ویریفائی یہ کریں گے، آپ جو بولیں گے سچ بولیں گے؟ ایسے ہی ادا صحیح پہلے یہ بتاؤ جو بھی بولو گے سچ بولو گے؟ سچ بولوں گا اور سچ کے علاوہ یا تو کچھ بھی نہیں بولوں گا. یا تو کڑوا سچ بولیں گے. ہیں؟ ہاں یہ شروع سے. اچھا کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی رنچوڑ لائن. آپ کے والد اور والدہ کے کتنے بچے؟ 4 ہیں، 3 میری بہنیں ہیں اور میں آپ اکلوتے بیٹے؟ دوسرے نمبر پہ ہوں. ہاں میں اکلوتا ہوں. میمن اکلوتا بیٹا، اکلوتا. اور ہارڈ کور پالیٹکس میں اس کا تصور اس سے پہلے نہیں تھا. دیکھیں آپ جیسے لوگ کم پائے جاتے ہیں، آپ بڑی کمال شخصیت. لیکن آپ میرے گھر آئے، 50 سال سے میں یہیں پر ہوں. پی آئی پی کالونی، ماڈسٹ نیبرہڈ، بہت سمپل سادہ مڈل لوور مڈل کلاس لوگ. مگر یہ آپ کا فورٹریس بھی ہے نا. ہاں لیکن یہ آپ کا قلعہ ہے. ہاں بالکل میرا قلعہ. فاروق ستار کا قلعہ ہے پی آئی بی کالج. دیکھیں میرا اصل قلعہ لوگوں کے دل ہیں اور دل میں حلقے بنے ہیں تو پھر علاقوں میں بھی حلقے بنتے ہیں. ابا کا کیا کام تھا یہ بتائیے؟ ابا چیف اکاؤنٹنٹ تھے فتیلی کیمیکلز، جو لیور بردرز کی ایک سسٹر کنسرن. اوئے آپ یعنی کہ آپ تو یعنی کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ملٹی نیشنل کے آپ بچے ہیں؟ ملٹی نیشنل کی جو لوکل سبسیڈیری آپ ملٹی نیشنل کے بچے ہی ہوئے نا. سرف بنتا تھا وہاں پر اور وہ اکاؤنٹنٹ تھے وہاں اور سیلف میڈ تو تھے. پیسے کی تو بڑی روانی ماشاءاللہ. نہیں، بہت چھوٹے عہدے سے وہ اوپر تک آئے. ان کی جاب اس وقت تک تھی جب میں کاؤنسلر اور میئر بنا. اینڈ دا نیکسٹ ڈے ہی واز آؤٹ آف جاب. تو میئر شپ ہوئی تو اس کی تنخواہ آنے لگی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین تھا کہ گزر بسر کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتظام کر. سیاست جو ہے یہ کیسے، کیا یہ اتفاقی ہے؟ اب پہلی بات تو دیکھیں میں ٹیوشن پڑھا کے ڈاکٹر بنا. میرے والد بھی مجھے سپورٹ کرتے تھے لیکن میں نے بھی ٹیوشن پڑھا کے سندھ میڈیکل کالج سے. سندھ میڈیکل کالج. اچھا دوسرا، جب سندھ میڈیکل کالج کے داخلے کا مرحلہ آیا تو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلا. مگر آپ تو اچھے اسٹوڈنٹ تھے، آپ کو تو مل گیا داخلہ، آپ کو کیا ٹینشن تھی؟ میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ ضرور تھا لیکن ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. کیا کیا آپ نے ڈاکٹری کر کے؟ ڈاکٹری تو کی نہیں آپ نے ضائع کے قوم کے پیسے. یہ کیا تم نے کیا ہے؟ اگر یہ آپ ایسا سسٹم نہ دیتے کون سا جو چل رہا کہ ہے، ڈاکٹر چھوڑ کے اپنا کام سیاست میں نکل جاتا کہ میں نہیں آتا ساجد بھائی. لیکن جو سسٹم تھا اس نے مجھے مجبور. ہم جب کالج کے داخلوں کے لیے ایکشن کمیٹی بنا کے احتجاج کرتے تھے تو انہوں نے اس وقت اے پی ایم ایس او بنا لی، ہماری نبض پہ ہاتھ رکھا. لوہا گرم تھا، ہتھوڑا مار دیا. جوک در جوک لوگ جمع ہوئے آپ شامل تھے سب سے آگے. دیکھیں میں محنت کر کے آگے آ گیا. میں نے بہت سارے لوگوں کو کنونس کر کے میں ان کو بھی لایا. مجھے نہیں پتا چلا کہ میں مستقل سیاست میں کیوں آ گیا. میں تو کالج میں تھا لیکن جیسے ہی کالج سے فارغ التحصیل ہوا میرا ارادہ تھا پلاسٹک سرجری میں پوسٹ گریجویشن کرنا. بہت کروڑوں کھربوں پیسے ہوتے، بھابھی دعا دیتی ہے آپ کو، یقین کریں. ابھی بھی دعا دیتی اور 10 سال بعد پلاسٹک سرجری کی ضرورت پڑتی تب بھی دعا دیتی. کبھی نہیں پڑے گی بھابھی ہماری ماشاءاللہ. ایسی چیزوں میں بھابھی آپ نے سرجری ویجری نہیں کروانی، کروا لیجیے گا. کیا ہو گیا دنیا کروا رہی ہے. ان کو میک اپ بھی نہیں پسند اس لیے میں میک اپ بھی نہیں کرتی. کس قسم کے آدمی آپ کو میک اپ نہیں پسند؟ آپ اصلی چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں شروع میں تو میں سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ میں تھا. فرسٹ لائن میں عظیم احمد طارق تھے، طارق جاوید تھے، سلیم شہزاد تھے، ایس ایم طارق تھے. نہیں یہ جو کارواں جس طرح سے نکلا تھا
وہ وہاں تو نہیں پہنچا تھا یار. وہاں پہنچا اس لیے نہیں کہ شروع کے 20 سال بہت اچھے تھے, احترام, عزت, پالیٹکس ہو رہی تھی, اجتماعی مفاد کی جگہ ذاتی مفاد آ گئے, اور ایسے لوگ آگے آ گئے اور ان کو نہیں روکا ایم کیو ایم کے بانی نے, تو انہوں نے بھی پرائس پے کی, پارٹی نے بھی پے کی, اور لوگ بھی پرائس پے کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ نے بھی کمپرومائز کیا نا. میں کب منع کر رہا ہوں, میں کبھی اپنی غلطی یا جو ہم نے غلطیاں ایک منص الجماعت کے طور پر ہماری پالیسیوں میں جو خامیاں تھی, ہمیں 2010 میں نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے تھا. 2013 میں ہمارے نیچے سے زمین نکل گئی تھی, اور پی ٹی آئی ہمارے ایک آلٹرنیٹ کے طور پر کراچی میں آ گئی تھی. شیر آ رہا شیر آ گیا تھا, لیکن ہم نے اس کے باوجود بھی اوور کانفیڈنٹ تھے. ٹکٹ دینے میں ہم نے وہ یوتھ کو, پڑھے لکھے لوگوں کو دینے کی بجائے ہم نے پیسے والوں کو ٹکٹ دینا شروع کر دیا تھا. اور ایک آپ نے جو کام غلط کیا ہے صحیح کہ وہ ہم سے بہت زیادہ پھڈا بھی کیا, ہم نے آپ کو جگہ دی, ہم نے آپ کو اپنا سندھ دیا, ہم نے اپنے گھر کھولے آپ کے لیے, آپ لوگوں نے قبضہ کیا اور ہم سے ہی پھڈا کیا ہے آپ لوگوں نے ہمارے خلاف ساری زندگی کام کیا ہے. میرے خیال میں اگر آپ وہاں کوئی ریفرنڈم کرائیں گے نا, تو کہاں انٹیریئر سندھ میں یا جو ہمارے سندھی اسپیکنگ پاپولیشن ہے اس میں, اور ہم تو آج تک اپنے آپ کو یا تو نیا سندھی کہتے ہیں یا اردو بولنے والے سندھی کہتے ہیں. پہلے تو آپ نے مہاجر کا نام لیا نا. دیکھیں مہاجر سندھیوں میں بھی جاٹ ہیں, سندھیوں میں بھی مختلف قسم کے ہیں, بلوچ بھی ہیں. دیکھیں ایسی ٹیکنیکلٹیز نکال رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دیکھیں جو دور کا آدمی اس کو تو یہ نہیں پتا ہے نا ادا. ہاں, لیکن اس دور کے آدمی تک ہی میرا میسیج میں دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اختلاف کسی بھی سندھی بولنے والے عام شہری سے نہیں, نوجوانوں سے نہیں. میری بہنیں, میری بیٹیاں, میرے بیٹے, میرے بھائی ہیں, اور میں ان کا درد بھی محسوس کرتا ہوں کہ ان سے جو ووٹ لیے جاتے ہیں. درد تو محسوس کرتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکے آپ ابھی تک. ان کے لیے آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کیا, انہیں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے دا. دیکھیں مانو ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بھابھی بہت خاموش نہیں, لیکن بریک سے پہلے ایک بات سن لیں. ایک اربن سندھ سے آج تک وزیر اعلیٰ نہیں آیا, مردم شماری صحیح نہیں ہوئی, جو ٹیلنٹ تھا, میرٹ تھا, برین ڈرین ہو گیا. ہو ہی نہیں سکتا نا, وہ تو بعد میں آپ کو پتہ چل گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کیپٹل سسٹم. میں عام سندھیوں کی کیا خدمت کرتا, میں اپنی پالیسی اور نظریے پہ قائم نہیں رہ سکا, اور میری پارٹی نے بھی اپنے آپ کو ہوا کے دوش پر اور زمانے کے حوالے کر دیا, اور میرے یہاں بھی قبضہ گروپ پیدا ہو گئے, کرپشن آ گئی. میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. کر رہے ہیں نا, آپ شامل تھے اس میں یار. فاروق بھائی نہیں, ایک منٹ چھوٹا سا آپ بریک لینے دیں, کیونکہ ابھی میں الزام لگاتا ہوں واپس آ کے, پھر ٹائم لگے گا. بھابھی بیٹھی ہوئی, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. خواتین حضرات کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے زندگی ود ساجد حسن. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں زندگی ود ساجد حسن, اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب فاروق ستار اور مسز افشاں فاروق ستار. کتنے سال ہو گئے شادی کو آپ کی؟ 89 میں ہوئی تھی. ہاں, مور دین 30 ایئرس. 30 سال ہو گئے ماشاءاللہ. کیوں شادی کی تھی؟ بس غلطی ہو گئی. یہ بتا 30 سال بعد بھی اگر یہ کہیں گے, میرے چہرے پہ آپ دیکھ رہے ہیں فروزن. نہیں, آپ تو بات ہی نہ کریں, اس کو ایکسپلین کرنے دیکھیں گا. نہیں, میں چاہیے تھوڑا سا غلطی ہو گئی. نہیں, ان کی یہ میں ان کی یہ اسمائل دکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کیسا ہنستے ہیں, کیسا ان کو لگتا ہے. پوری دنیا نے دیکھی, انہوں کی صرف اسمائل دیکھ زندگی میں انہوں نے دنیا ہنس کے الٹ پڑی ہے. سب سے بڑا پورا پاکستان الٹا ہوا ہے. اس سے پہلے جھوٹ نہیں بولا تھا, یہ پہلا جھوٹ اور بڑا جھوٹ بولا. اچھا, غلطی سے جو شادی ہوئی یہ ارینج تھی؟ ہماری طرف سے ارینج تھی, ان کی طرف سے لو میرج تھی, ہماری طرف سے ارینج اچھا, تھی. آپ نے دیکھ لیا ہوا تھا؟ کہاں دیکھا؟ دیکھ لیا تھا, تاڑ لیا اور دائرہ بنا لیا تھا. کہاں تھا یہ؟ کہاں یہ ایم کیو ایم کی کسی پارٹی کے دوران ہوا ہوگا؟ ایم کیو ایم میں تو میں آ گیا تھا, اے پی ایم اس میں. یار آپ کے بارے میں بھابھی, ان کے بارے میں آپ کو پتا تھا یہ خواتین میں بہت مشہور تھے؟ تو یہ تو ہے نا, پبلک فگر ہے, آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ, اس لیے کہ آبویسلی آپ شیئر کرنے کو تیار ہیں؟ کر رہی ہوں, اور لیکن ہم لوگ اپنی لائف بھی اچھی گزار رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے شیئر ساتھ. کر رہی ہیں, دیٹس ٹرو. شادی کو ذرا ڈسکرائب کریں 30 سالوں کو. شروع میں ہم لوگ ساتھ ہیں, ہائیڈنگ سے پہلے کافی ٹائم ساتھ اچھا گزارا, پھر ہائیڈنگ میں 92 میں چلے گئے تھے. ہائیڈنگ سے نکلے تو کچھ حالات ایسے تھے کہ مجھے امریکہ موو ہونا پڑا بچیوں کو لے کے. تو ایکچولی 14 to 15 years آئی ود مائی ڈاٹرس نا.
तो वहीं पे अमेरिका सेटल थे। 13 साल। आपको कैसे आके इन्होंने बताया कि चलो अमेरिका भागना है, करो उठो, तो उस वक्त तो जान निकल जाती होगी है? नहीं ये नहीं गए थे, ये तो जेल में थे और हैं? कुछ हालात ऐसे थे, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मुझे इनके जाना बंदे पड़ा। आए कि भाभी चले उठे होने नहीं बल्कि मैं जेल में था, ये सुपर एक्सप्रेस जेल में थी जो अमेरिका पहुंची थी। नहीं, यही सजेस्ट किया भाई भाभी वगैरह ने भी कि यहाँ पे हालात ऐसे हैं, बच्चों को लेके वहाँ पे थोड़े दिन के लिए चले जाएं। थोड़े दिन के लिए गई थी, लेकिन ऑब्वियसली पता था बच्चों ने कितने हमारी साल? एजुकेशन जब स्टार्ट हुई तो यहाँ फिर मैं आई हूँ 2 दफ़ा, फिर बच्चों का यहाँ पे पढ़ाई का जो था ना एक जो होता है सिलसिला, वो नहीं हो सका वो उसमें ना। बहुत लोगों का ख्याल ये है फारूक भाई कि जो आदमी दफ़ा जेल चला जाए उसकी जो पूरी जहन की हियत है वो बदल जाती, वो कैदी उसके जहन में कैद का जो अंसर है वो। तो ये कैद में क्या टॉर्चर किया गया आपको? कैद की तरह बताएं कि वो कैसे सहूबतें बर्दाश्त की, क्या थी? जब पहली बार हमें अरेस्ट किया 94 में, तो हमें पूरा 1 हफ्ता सोने नहीं दिया था। और हम सोने नहीं दिया? 20-25 लोग 90 से जो अरेस्ट हुए थे, वो एक ही जगह CI सेंटर के बड़े से कमरे में हमें रखा गया और रातों को उठा देते थे, बुला लेते थे और इन्वेस्टिगेशन बिला वजह की। तो वो एक मेंटल टॉर्चर था बहुत ज़्यादा। जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मुझे जो सेकंड टाइम मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक बहुत ही वाहियात और झूठे केस में गिरफ्तार किया, वहाँ उस वक्त मुझे वो ले गए थे अटक किले में, और मेरा केस भी सिंध में नहीं पंजाब में चला। वहाँ मुझे उस डंजन में और जिंदान खाने में रखा 1 महीने तक तकरीबन। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक कुटिया जिसमें एक आदमी बस बना पड़ा। अच्छा, और उसमें भी वो सी थ्रू ग्रिल नहीं थी कि जो सामने 3 दीवारें थी, हाँ। चौथी भी वो आयरन क्लैड एक लोहे का दरवाज़ा, और उसके नीचे एक खिड़की थी, वहाँ से नाश्ता और खाना मुझे पास ऑन करते थे। और 5 दिन तक मुझे जानमाज और कुरान मजीद भी नहीं दिया। और बाथरूम और मुझे बाथरूम के लिए ले जाते थे राहदारी से, डार्क, और उसका दरवाज़ा भी बंद नहीं होता था, अंधेरा होता था, बस हवा ज़रूर आती थी लेकिन लाइट का कोई वो नहीं था। या तो आपके सर पे बल्ब जल रहा है, 6 कंबल नीचे 6 ओढ़े, फरवरी की सर्दियाँ थी अटक में। लेकिन आपकी हरकतें भी तो ऐसी हैं ना, आपकी पार्टी की नज़रियात थी, क्या नज़रियात थी? रॉ, डिक्टेशन और RAW सब आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आपने वो चार्ज मेरे ऊपर क्या सर? मैं तो हम सिंधी है, हम पाकिस्तानी है, सभी पाकिस्तानी हैं। नहीं मगर आपके ऊपर इल्जाम लगे, आपके लीडर पे लगा हुआ है, इतने बड़े बड़े इल्जाम हमारे सिंधी भाइयों पर भी लगा था, GA सिंध पर भी लगा था। आप लोगों ने लगाया, हम लोगों ने आप लोगों को जगह दी, आप इल्जाम ने लगाए, हमने जगह दी, सिंध ने जगह दी आपको। हमारा आपके साथ वही अंसार और महाजिरों वाला रिलेशन है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो तो रिलेशन रहेगा और ये इंजमाम भी होगा, हमारी इंटर मैरिजेस भी होंगी। कब? 200 साल बाद। देखिए, उसमें फिर मौका नहीं मिला कि हमारे सिंध से लोग अर्बन एरियाज़ में आके देर से सेटल हुए। कराची में इंडिया से आने वाले तो सेटल हो गए, लेकिन वहाँ से लोग बाद में आए। तो इसलिए यहाँ इंडिया की तो हर इलाके की पॉपुलेशन है जहाँ मुसलमानों के अक़लियती सूबे थे, लेकिन यहाँ हमारे सिंधी भाइयों की आमद बहुत देर से। चलें, ये जो आप किताब लिखी है इसके ऊपर, फारूक सत्तार साहब, भाभी इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि लोग कहते हैं कि मुहाजिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसलिए फिर पंजाबी हो गया, फिर पठान हो गया, अब सब अपनी अपनी कौमियत, पाकिस्तानी नज़र नहीं आता। तो ये इल्ज़ाम कहाँ तक इनके ऊपर सही है, गलत है, आप बताएं। मेरे ख्याल से इल्ज़ाम नहीं है, आप इसकी एक अच्छाई समझ लें, क्योंकि ये जब भी बोलते हैं ये पाकिस्तान के हर उस महाजिर के लिए बात करते हैं, चाहे उसका ताल्लुक सिंध से हो, पंजाब से हो, बलूचिस्तान से हो, हर उस महाजिर के लिए कि ये हमारे कुरान शरीफ में भी है माइग्रेट करके आने को महाजिर कहते हैं, माइग्रेशन को। वो कुरान शरीफ में इसका जिक्र है कि आप कहीं से दूसरी कहीं पे जाते हैं तो ये तो आप हमारा अपना मुल्क है, यहाँ से कहाँ हिजरत करके जाएंगे? तो दूसरे लोग भी जहाँ से आए कहीं से भी ताल्लुक होता है उनका, लेकिन उनको अगर उनके साथ डिसऑनेस्टी होती है उसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है, ऑनेस्ट। हाँ, नहीं मगर ये तो आप इनजस्टिस कह लें आप उसको। मुहाजिर कौमी मूवमेंट को जिस किस्म की सक्सेस मिली पहले, तो उससे ये साफ जाहिर हो गया कि कोई भी एथनिक पार्टी अगर उसको सपोर्ट हासिल है अपने लोगों की तो बहुत बड़ी कुव्वत बन जाती है, जो आप बने। लेकिन उस कुव्वत को नेगेटिवली आपने इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के वसाइल को मुनसिफाना तौर पर उसकी मुख्तलिफ आबादियों और इलाकों में तकसीम नहीं किया गया, ये बुनियाद है। क्यों एक पाकिस्तानी को हमने डिवीजन क्यों रखी हुई है यार अब तक? ये तो पाकिस्तान के वो जो 2% मरात याफ्ता हुक्मरां हैं, जिसमें वडेरे, जागीरदार, बड़े सरमायादार, जिनका पाकिस्तान की पॉलिसी पर इन्फ्लुएंस और असर है। पॉलिसी अब तो वहाँ बनती है ना पाकिस्तान में, सही तो वो तो आप रोक नहीं सके, उनको तो आपने और स्ट्रेंथन कर दिया। सुनो सही, मेरी गाल सुनो, आपकी इतनी बड़ी पार्टी है,
آپ کی پارٹی کو اب پہچاننا مشکل ہو گیا ہے. اسی گڈ آئی ہوں ساتھ آئی ہوں گڈ کو نہ آئے گڈ آئی ہوں تواں مکھے حملہ کیو مجھو یہ غلط فہمی ہے ان جی ڈیوائیڈ اینڈ رول جی پالیسی نہیں تو مگر آپ نے اس میں شمال تاثیر کیے نہیں آپ نے اس میں 20 سال 30 سال میں کیا کیا ہے ہم نے جو کیا اب سن لیجیے بتائیں مہاجروں سندھیوں کو لڑوایا نہیں مروائے بہت سارے لوگ یہ پالیسی نہیں تھی کہ لڑوانا ہے پالیسی بالکل نہیں تھی لیکن جب کوئی بھی ایسی پارٹی جس میں اگر کہیں ایتھنک آئے گا اور وہ اپنے حقوق کی بات کرے گی وہ پاکستان کے قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پولیٹیکل دیکھیں بنگلہ دیش میں ایک جگہ اکٹھا کر کے آپ لوگوں نے ہڑتالیں کی میری بات سنیں آپ نے پاکستان رکوا دیا یار جتنی ہڑتالیں آپ لوگوں نے عوامی لیگ بنی ان کو کیا سندھی پنجابی بلوچوں مہاجروں کو چھوڑ دیں پختونوں کے فاروق بھائی مان لیں کہ بیچ میں کہیں آپ نے ڈنڈا ڈولی کی نہیں نا آپ نے کہا آ جاؤ دیکھیں اور لوگوں کو مروایا آپ نے پالیسی پرسکرپشن کبھی نہیں تھا تشدد کا ملیٹنسی کا انتہا پسندی کا نہیں تھا لیکن یہ بہت آسان کام ہوتا ہے کہ جب غبارے میں ہوا بھری ہو اس کو ذرا سا بھی پین لگائیں گے وہ پھٹے گا ہم نے تو ریگولیٹ کیا اسٹریم لائن کیا ایک قافلہ بنایا اور اس کو ایک ڈائریکشن دی لیکن جب ہمارا مینڈیٹ دل سے قبول نہیں کیا جائے گا کسی کے وجود سے انکار کیا جائے گا کسی کے حقوق کی جد و جہد پر غداری کا الزام قبل اس وقت لگا دیا جائے گا اس پہ ریاستی تشدد مسلط کر دیا جائے گا تو عوام میں بھی منافرت بڑھتی ہے اور وہاں سے بھی رد عمل میں جس کو میں جسٹیفائی نہیں کر فاروق بھائی اتنے لاکھ دیکھیں میری بات سنیں ایک طرف تو میں آپ کی بڑی بات سمجھتا ہوں اس میں لیٹ سے کچھ سچ بھی ہے بالکل لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جس چیز کے لیے لوگوں نے آپ کو زندگیاں دی اپنی ووٹ دیے وہ کہاں جائیں گے اور آپ نے پہلے پارٹ پہ زیادہ مجھے انگیج کیا اسی لیے اس کو اگر ہم 20 سال تک صحیح چلا سکتے تھے اور آخری 15 سالوں میں جو سمر سالٹ ہوا کہ لینڈ ریفارمز نہیں کرائے جو مشرف صاحب کے زمانے میں ہمیں ایک فیوریبل ماحول ملا موافق ماحول ہم وسائل کی منصفانہ تقسیم پر چلے جاتے بلدیاتی یہ آئیڈیلسٹک باتیں ہیں نہیں یہ ساری نہیں ہوا نا یہ تو میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوا نا نہیں اس کو فائدہ نہیں بات کرنے کا مان رہا ہوں کہ ہم نے عارضی اختیار پر قناعت کی 300 ارب مصطفیٰ کمال کے زمانے میں ملے ان وسائل پہ قناعت کی جبکہ ہمیں مستقل آئین میں جو بلدیاتی اختیارات تھے ایک مؤثر بلدیاتی نظام باوسیلہ اس کے لیے ہمیں لڑنا تھا آپ اگر ایک پارٹی یہ ساری دنیا میں اگر اب یہ پارٹی آج بتائیں پیپلز پارٹی ہے میں پیپلز پارٹی کو نہیں کہتا کہ وہ ایتھنک پارٹی ہے لیکن آج پورے پاکستان میں وہ کہاں ہے اندرون سندھ وہ آپ کی پالیسی دیکھ کے نا ایسا نہیں انہوں نے دیکھا آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایتھنک پرابلم نہیں ہے انہوں نے اپنے سندھیزم کو پکڑ کے رکھا ہے صحیح مجھے گھال جی وزڈم کے تاں سمجھو سمجھا کہ میرے بات وزڈم یہ ہے کہ تاں پنجاب میں سرائکی علاقے میں تاں بڑی پارٹی وا ایک بڑی پارٹی تھا ہے ابھی بھی ہے نہیں ہے نا دیکھیں بٹو سائیں ایک چھوٹا سا بریک خواتینوں سے یہ اور میں لڑتے رہیں گے اسی کے بعد یہ بحث کبھی ختم اس سے نہیں ہوگی کیونکہ یہ دونوں سندھی اور مہاجر نہیں ہماری لڑائی نہیں چھوٹا سا بریک ابھی واپس آئے ویلکم بیک خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں زندگی میں ساجد میرے ساتھ ہے مسٹر اینڈ مسز فاروق ستار بھابھی ان کی تو باتیں چلتی ہیں بہت آپ ہیں سیاست کے اندر میں اتنی زیادہ نہیں ہوں پالیٹکس میں نہیں ہیں آپ زیادہ نہ گھر کی پالیٹکس میں نہ باہر کی پالیٹکس گھر میں پالیٹکس ہے نا دیکھیے ان کی غلطی نہیں تھی آپ اتنے عرصے جب چلی گئی امریکہ تو اکیلے بیچارے کچھ تو کرتے دوسری شادی کر لی یہ ایسا ہوا اچھا آپ کو پتہ ہے لیکن آپ کا بڑا دل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کرنا پڑا نا ان کی محبت کی وجہ سے کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار کچھ تو اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ صرف عوامی لیڈر نہیں آپ خواتین کے بھی لیڈر ہیں 2 خواتین کے لیڈر ہیں اصل میں آپ کی چونکہ ملنا جلنا خواتین سے زیادہ ہے تو آپ کے پاس انہی کی رائے ہے اگر آپ ذرا لڑکوں میں تو خواتین کے لیے women all the way میں تو خواتین کے اگر آپ مردوں سے ملے بہنوں کا بھائی آپ لڑکوں سے ملے بھائیوں سے ملے تو I am equally popular in them لیکن بھابھی مشکل popular نہیں acceptable I don't even use this word popular اتنی محنت کرنے کے ساتھ ساتھ 2 ساتھیوں کے ساتھ چلنا پل سرات پہ چلنے کے برابر ہے یہ میرے خیال میں اتنا مشکل کام اس لیے نہیں ہے آپ مشورہ دیں گے مزید مردوں کو دیکھیں اگر آپ کی اصل بھائی کیا کریں کہ 2 شادیاں کس طرح سے ابھی بھابھی سے میں پوچھا بھابھی مشورہ ایسا مت دیجیے گا
بھابھی میری آپ سے میں فیملی میں پوچھتا بھی ہوں، بہت سارے پہلے ان لوگ کے ہیں۔ خیالات ابھرنے دیں. کیونکہ دیکھیں یہ آرٹ آف مینجمنٹ ہے کہ یہ آرٹ آف مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ. آپ مینیج کیسے کریں گے. اچھا دوسرا صحیح پولیٹیکل پرسن ہے یہ، صحیح کے پولیٹیکل پرسن ہے. مضبوط ایکسکیوز اور بہانہ ہے کہ آپ اسٹانچلی کمیٹڈ اپنے کاز، اپنی آئیڈیالوجی، اپنے مشن سے. تو اصل تو سوتن افشاں کی بھی اور شاہدہ کی بھی وہ سیاست ہے، نظریہ ہے، اور میرا جو وقت وہاں جاتا ہے. اور الحمدللہ ان لوگوں میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہاں جینوئنلی فاروق جو ہیں وہ لوگوں کے آدمی ہیں. یہیں رک جائیں، یہیں رک جائیں. کیا یہ ہے ریئلائزیشن کہ یہ واقعی انسانوں کے آدمی ہیں؟ میں آپ کو اس کا جواب یہی دوں گی کہ بینگ ہز وائف آئی فیل سو پراؤڈ. یار آپ کمال میں نے دیکھا بھی نہیں ان کی طرف. آپ سیاست میں بھی کامیاب ہیں، ہم نے کوئی پلان نہیں کیا. آپ پرسنل لائف میں بھی بہت کامیاب ہیں. ایک خاتون کو آپ نے کنونس کر دیا. اچھا اور یہ صرف تصنع اور بناوٹ سے نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری زندگی بھر بناوٹ کریں. یہ اس میں کہیں اس میں خلوص بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی جذبہ ہوتا ہے، اور کیئر کرنا. کیئرنگ، بہت کیئرنگ ہے ماشاءاللہ. یہ بتائیں جب پہلی بار پتہ چلا آپ کو کہ ایک سوتن آنے والی ہے تو کیا آپ کے جذبات کیا تھے، ذرا بتائیں ذرا. فیل تو ہوا، آبویسلی ہوا. کتنا فیل ہوا؟ 1 سے 10 تک کتنا فیل ہوا؟ بہت دنوں تک میں روتی بھی 1 سے رہی. 10 تک کتنا فیل ہوا؟ 15 سے 20 تک. بہت ٹائم تک. یار آپ کو تو بالکل محسوس نہیں ہے. آپ تو ابو 100. یار آپ اپنی کنوینئنس دیکھے جا رہے ہیں. میں تو ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ مجھے محسوس ہوا کہ ان کو کتنا محسوس ہوا. وہ مجھے فیل ہوا. کتنا انٹریکشن رہتا ہے ان کے ساتھ مہینے میں؟ اگر میں پوچھوں کم ہی لگ رہا ہے مجھے کہ 15 دن یہ اسلام آباد، 15 دن یہ حیدرآباد، 10 دن یہ میرپور خاص، اور 1 دن 1 گھنٹہ شاید آپ کے ساتھ. نہیں، بہت اچھا ہم لوگوں کا ٹائم اب ہوتا ہے کیونکہ روزانہ کہیں نہ کہیں آنے جانے کا ہوتا ہے. ہم لوگ ساتھ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہم لوگ ابھی کوارنٹائن میں تھے، ہم لوگ بیمار تھے، اس میں ہمارے دونوں ایک ساتھ تھے، تو یہ زیادہ اچھا ہوا نا. ہم نے وی ہیڈ اے گریٹ ٹائم، لولی ٹائم. یعنی کہ تو لگتا ہے آپ کے لیے ہی بنایا گیا تھا کووڈ. سیریسلی کوارنٹائن ویلنٹائن میں چینج ہوگی. اچھا اگر میاں بیوی کو ہو جی تو بیوی کو تو یہ کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا کہ زندگی میں آپ نے جتنا کوارنٹائن میں ان کے ساتھ وقت گزارا پہلے نہ اس کے بعد گزارا، یا ہائیڈنگ میں ساتھ رہے. پولیٹیکل کوارنٹائن. اچھا اس میں دس واز دا کووڈ کوارنٹائن اینڈ ویلنٹائن. دیٹ واز ہائیڈنگ ویلنٹائن. لڑائی وڑائی ہوتی ہے آپ کی کہ ٹائم ہی نہیں ملتا؟ آپ لوگوں کے پاس تو ٹائم ہی لگتا مجھے ہوتا ہے. 200 سال میں ایک دفعہ مل رہے ہیں تو کیا لڑائی کا کیا ٹائم؟ اب زیادہ مل رہا ہے کیونکہ اب یہ اسلام آباد اتنا نہیں چاہتے ہیں، MNA نہیں ہے، تو اب زیادہ ہم لوگ ٹائم ساتھ گزارتے ہیں. اوہو، تو دوسری شادی کا پھر کیا بنے گا؟ پھر وہاں تو جانا کہ خود اپنی جیب سے پیسے خرچ کے جانا. وہ سفر وہ کر رہی ہیں زیادہ کیونکہ میرا کم جانا ہوتا ہے. یہ بات تو ہے. دوستی ہو گئی اب آپ کی ان سے؟ دوستی تو خیر نہیں ہو سکتی. سوری، یہ میں ریڈ لائن کراس کر گیا ہوں. کوئی بات نہیں ہے، لیکن دشمنی نہیں ہے. دشمنی نہیں ہے. میں بڑے کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ مجھ پر میری شادی بھی مشکل مرحلہ تھی. کئی دفعہ مشہور ہوا کہ آپ گورنر بنوانے کچھ بننے والے، آپ کا نام نہیں دیتے تھے. وہ یہ چکر کیا ہے؟ اب تو بتا دیں کیا چکر تھا؟ آپ زیادہ کمپیٹنٹ تھے، ان کو زیادہ عقل مند نہیں چاہیے تھا. اس کو چاہیے تھا کہ کسی آدمی کہ جو ہاں کہتا ہو بس ہر چیز اوکے ہے. میں نے ایک پارٹی اور ایک یونٹی کو جو لوور مڈل کلاس، ایک عام آدمی کی، یعنی اگر مہاجر کا نام بھی یوز ہوا تو ساجد بھائی یقین کرے سائن کہ ہم نے ایک عام آدمی کو اچھا پلیٹ فارم دیا. سنیں، ہاں اس کو ہمیں متحدہ بنا کر صحیح ڈائریکشن میں ہم رکھتے اور جینیونلی اس کو پنجاب میں، KPK میں، بلوچستان میں جو ہمارے پولیٹیکلی ریزنیبل ایکسیپٹیبل فیسز. وہ بڑے کہہ کے کہ نانا کی داڑھی ہوتی، نانی کی داڑھی ہوتی تو نانا ہوتے. ایسے نہیں ہو سکتا. ہوا نہیں نا. یہ تو آپ آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں. اس کا بالکل اپوزٹ اب صحیح ہے. دیکھیں کہ پاکستان اس وقت کراچی میں جو تباہی ہے، جو بربادی ہے، جو بارش آئی تو کچھ نہیں ہے، روڈز نہیں ہے، بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، سندھ تباہ و برباد ہے. ساجد سائیں، آپ نے لڑا کے لوگوں کو منجا سائیں کیا دیا؟ آدھا سائیں منجا سائی. ہم نے ایک مڈل کلاس، ینگ، ایجوکیٹڈ، اربن پولیٹیکل فینومینن دیا. وی آر پراؤڈ آف دیٹ. ہمیں اس پہ فخر ہے. کیا دوبارہ کیا دیا؟ اور اس میں دوبارہ بولو، اردو میں بولو کہ کیا دیا ہے. دیکھیں ہم نے ایک متوسط عام آدمی کا، پڑھا لکھا، شہروں سے تعلق رکھنے والا، سیکولر، اعتدال پسند
مذہب، مسلک، رنگ، نسل، علاقے کی تفریق سے بالاتر ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جس کی اٹریکشن پورے پاکستان میں ہائے دیکھیں شروع میں یہی تھا. میں آپ کی بات مانتا ہوں, پورا پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ آگے نکلیں گے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ چلیں شروع میں ٹھیک تھا, بعد میں غلط ہوا, اس پہ تو ہم دونوں کا ایگریمنٹ ہو گیا نا سائیں. نہیں بعد میں غلط آپ نے کیا, آگے بڑھیں, آپ کی پارٹی نے کیا, آپ کی لیڈرشپ نے کیا, آپ لوگ جھوٹ بولتے رہے ہو. اچھا ایک بات سن لے, تشدد ہو, کرپشن ہو, قبضہ ہو, پارٹی کا پالیسی پرسکرپشن اس کا نہیں تھا, ہاں انڈیویجولز کا تھا. ان انڈیویجولز کے پیچھے یہ اسٹیٹ, عدالتیں, انتظامیہ, قانون نافذ کرنے والے جائیں گے. I will be with them, I'll support them. آپ کیا جائیں گے فاروق بھائی, آپ کے تو اپنے ساتھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں, نہ رہے اس لیے نہیں. یہ کیا چکر ہے, آپ لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو. دیکھیں تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں, تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں, سب ایک طرف ہیں میں ایک طرف ہوں. روح آپ اکیلے چھوڑ دیے گئے ہیں, سوچو پھر آپ او ایس ڈی ہیں, آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی, کوئی نہیں پوچھ رہا ہے آپ کو. آپ کی آنکھوں پہ بھی وہی چشمہ لگا ہوا ہے بڑا مہنگا ہے, جس کو پاور پالیٹکس والے دیکھتے ہیں. جس طرح آپ بھی پاور پالیٹکس کے, آپ عوامی چشمے سے دیکھیں, عوام میں جائیں, عوام میں سروے کریں. میں عوام ہوں, آپ عوام میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اقتدار کے گماشتوں میں کھو گئے ساجد, آپ نے ان کا چشمہ چڑھا لیا. سائیں آپ اس چشمے کو اتاریں, آپ عوام کی نگاہ سے دیکھیں, عزت, آپ عوام کی نگاہ سے دیکھو یار. چلے عوام کی اب نگاہ ایک آخری بات سن لیں, کہ اگر ماضی میں ہم اچھے تھے پھر غلط ہو گئے, ٹھیک ہے, اب آگے میرے پاس 5 یا 10 سال اگر اللہ نے دیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحت کے ساتھ, اور میں اسی انرجی کے ساتھ, تاکہ میں آپ کو مزید چھیڑ سکوں. میں کہہ رہا ہوں, میں تو 5-10 سال کی بات کر رہا ہوں, ایوریج لائف جو پاکستان, اگر وہ مجھے ملتے ہیں تو کیا میں ان غلطیوں کے ازالے کے لیے اچھی نئی 35 سال سے کم عمر کی قیادت, چاہے وہ اچھا ایم کیو ایم کا نیا فیس ہو جس میں 65% میری رابطہ کمیٹی میں 35 سال سے کم عمر کے پڑھے لکھے, ہم جیسے بوڑھے جو ہیں ان کو آپ بائی پاس کر رہے ہو. نہیں 35% نہیں, آپ بائی پاس کر رہے ہو ہم بوڑھوں کو. ایک طرف پینڈیمک ہم کو مار رہی ہے, ایک دفعہ آپ جیسے لوگ ہم کو مار رہے ہو. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. پینڈیمک بھی تو کچھ بڈھوں کی وجہ سے آئی ہے نا. کیا بڈھوں کی وجہ سے آئی؟ دیکھیں ہماری آپ بوڑھے نہیں ہو کیا؟ میں بھی آپ کے ساتھ اپنے یہ عمران بوڑھا نہیں ہے کیا؟ بوڑھا نہیں ہے وہ. اوکے, چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں زندگی میں ساجد. میرے ساتھ بیٹھے ہیں مسٹر فاروق ستار صاحب اور ان کی مسز. فاروق بھائی, انڈیا کو آپ لوگ اسٹرینگتھن کرتے رہے اس دوران, لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں میں اپنی بات نہیں کر رہا, بھابھی بھی اس پہ بات مجھے کہہ چکی ہیں کہ واقعی ان کو سمجھاؤ کہ انڈیا میں مودی کیا کر رہا ہے اور آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ کب مل کے انڈیا کشمیر اس کو ذرا فیس کریں گے؟ وہ جیت رہا ہے, آپ ہار رہے ہیں لڑ کے. پاکستان میں جو فرسودہ نظام ہے اس کے نتیجے میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں پالیسی اور اقتدار اور اختیار, سن لیجئے وسائل, انہوں نے جس طرح استحصال کیا اور ایکسپلائٹ کیا. وہ آپ نہیں شامل تھے اس میں, آپ کبھی شامل نہیں ہوئے اس میں. 20 سال شامل رہے ہیں آپ, پکے پکے. ہم شامل ہونے کے باوجود بھی ریسیونگ اینڈ پہ تھے, چھوٹا بعد میں آپ نے آپ کو یہ بعد میں کہہ دینا نہیں جی وہ جو میں قاتل کا ساتھ فلاں کا ساتھ دے رہا تھا تو غلطی سے. میں یہ پروگرام آپ کو قائل کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں, وی میں ایگری ٹو ڈس ایگری, آپ ڈس ایگری کریں, یہ آپ کا حق ہے. ایم کیو ایم کا بننا ہی سسٹم کی ناانصافیوں کا نتیجہ, پھر ایم کیو ایم کا صحیح چلنا, لیکن اسے پیٹرنیج اور ایکسیپٹنس نہیں ملی, وہ پٹری سے اتری. میں مانتا ہوں غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے. اور اگر انڈیا انفلوئنس کہیں آتا یہ نظر آیا تو میں اس کو بھی غلط سمجھتا ہوں, میں کسی حال میں اس کو جسٹیفائیڈ نہیں کہتا. کرائم, وائلنس, ٹالرنس, اینٹائی اسٹیٹ سینٹیمنٹ اینڈ ایکٹیویٹی, میں اس کے ہمیشہ خلاف ہوں. انڈیا میں اب جو صورتحال ہے مودی کے بعد, وہ تو تباہی ہے, وہ تو پورس کا ہاتھی ہے. پہلے جو تھوڑا سا ایک آپ لوگوں کا کسی مہاجر کے دل میں تھا بھی کہ جی انڈیا اور پاکستان میں یہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. دیکھیں ہماری کزنز ہیں, ہماری پھپھیاں, چاچیاں, مامیاں, ہماری خالائیں, ماموں, چاچا, وہ وہاں ہیں. ہمارا یہ تعلق ہے انڈیا سے, ورنہ ہم 47 یا اس کے بعد اگر یہاں آ گئے تو پھر ہم یہیں کے ہو کر رہ گئے. ایک وقت آ گیا کہ مودی نے تو خود سیکولر انڈیا کا جو ایک بت تھا اس کو پاش پاش کر دیا. انڈیا نے ووٹ دیا ایسے آدمی کو جو بچر ہے گجرات کا,
آپ لوگ یہاں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. پاکستان میں ایک ٹوٹل آئسولیشن کا شکار ہو چکے ہیں ہم سارے. اس میں آپ جیسے لوگ کہاں ہیں؟ اگر امتیاز ناانصافی رہے گی, وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم رہے گی جو ہو رہی ہے, جو ہو رہی, بلدیاتی نظام کو اختیار, وسائل اور نہیں ملیں گے. سنیں ٹھیک ہے, اگر یہ آٹونومی نہیں ملتی وہ تو مل رہی ہے, نہیں ملی, اسی کو آپ لڑ رہے ہیں. سندھی کو اب دیکھیے, پیپلز پارٹی کے سارے کوٹے اپنے, وہ بھی مانگ رہی ہے اپنے. آپ لوگوں کو کوٹے ملتے رہے ہیں, سب غائب ہوتے رہے ہیں. بھابھی آپ ایک منٹ سر, بھابھی بھی دیکھیں یہاں آئی ہوئی ہیں, آپ کی ہماری نہیں سر ایسی بات. بھابھی آپ بتائیں یہ وسائل کدھر جاتے رہے ہیں, ان کی کتنی بلڈنگ. زرداری صاحب میرا انٹرویو تھوڑی کر رہے ہیں, بھلے آپ لگ رہے ہیں زرداری صاحب کی طرح, لیکن لوگوں کو کیا یہ پکا تاثر دینا ہے کہ جناب زرداری صاحب نے اپنے پروگرام میں بلا کے فاروق ستار کو بولنے نہیں دیا. یہ سے بات نہیں کرو, میں اپنا بھائی لگ رہا ہوں. بھابھی آپ بتائیں. آئی تھنک الزام صحیح نہیں ہے, کیونکہ وسائل پوری طریقے سے نہیں ملے تھے. جب بھی یہ ایم کیو ایم جو یعنی کہ اور بھی زیادہ ملتے تاکہ اور مس اپروپریشن ہوتی. نہیں, جو جس کا رائٹس تھے وہ ان کو نہیں ملے. یار آپ بتا دیں, اور ابھی بھی نہیں مل رہے. بھابھی تو آپ کا ساتھ ہی دے گی بیچاری. آپ نے سر ہاتھ ملائیں, آپ سے زیادہ جو ہے نا کمال شوہر زندگی پاکستانی, پوری دنیا یونیورس کا سب سے بہترین شوہر کا فاروق ستار کو میں نے انعام دیا. اس کی ٹرافی آپ کو 10 کروڑ کی بعد میں مل جائے گی, جو میں آپ کو کبھی نہیں دے پاؤں گا. لیکن میں نے آپ کو 10 کروڑ کیا, 10 ارب, الف والا ارب, عین والا نہیں, ارب ڈالرز دیے سر. صحیح. دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وسائل نہیں ہیں, کم ہیں. 650 ارب کا بجٹ ہے ممبئی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا, سن لیں. اور کراچی میں کے ایم سی, کے ڈی اے, ایل ڈی اے, ایم ڈی اے, یہ سب کو واٹر بورڈ کو ملا کے 65 ارب کا بجٹ ہے, یعنی 10 گنا کم ہے. کراچی کی آبادی ممبئی سے بھی زیادہ ہے, تو اسے جو ملنا چاہیے وہ تو نہیں ملا. ہاں یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو ملا وہ کدھر گیا. آپ کے ووٹ لینے والوں کو زیادہ ملا اور میرے ووٹ لینے والوں کو کم ملا. انہوں نے کم میں کرپشن کی, انہوں نے زیادہ میں, یہ مان لیا نا. ایک منٹ, لیکن اب مجھے اور آپ کو یہ پونڈر کرنا ہے, یہ سوچنا ہے سائیں, واٹ نیکسٹ, واٹ از دا وے فارورڈ. میں بتاتا ہوں, بس اس پہ ہم دونوں بات کر لیں. تاکہ آپ پہلے رہ رہے تھے ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں تھی. اب دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی فاروق بھائی آ گئی ہے. آپ کب اس سسٹم کو سامنے لائیں گے کہ ان چیزوں سے بالکل بیونڈ ہو کے سوچنا شروع کریں پاکستان کے لیے, کہ جو پاکستان کے لیے اچھی ہیں. اگر فرض کریں کراچی میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے تو پورا پاکستان مل کے کراچی کی چیز ٹھیک کرے. اگر سندھ کو ضرورت ہے پورا پاکستان مل کے, اگر کوئٹہ کو ضرورت ہے تو کوئٹہ کو ٹھیک کرے. یہ کب آئے گا سسٹم؟ ایک کمیشن ایسا عدالتی بنا دیں کہ کوٹا سسٹم آئینی طور پر ختم ہو گیا, لیکن آج بھی اس پر غیر آئینی طور پر سندھ میں عمل درآمد ہو رہا ہے. جی. ایون وفاق کی نوکریاں اور داخلوں میں بھی, یعنی تعلیمی اداروں میں داخلے غلط ہو رہا ہے. اچھا, پھر کراچی کا ڈومیسائل ملک سے کوئی بھی آ جائے سب سے آسان ہے بنانا, پی آر سی. اگر میں لاہور, پشاور, کوئٹہ, نواب شاہ, لاڑکانہ کا ڈومیسائل بنانے کی بات کروں, میں نہیں بنا سکتا. میں آپ کو جو 10 ارب ڈالر آپ نے مجھے ابھی دیے ہیں زبانی کلامی, میں آپ کو واپس کرتا ہوں. کیوں؟ اگر آپ مجھے لاہور, پشاور, کوئٹہ, لاڑکانہ, نواب شاہ کا ڈومیسائل بنا کے لا کے دے دیں, میں جس نوجوان کا کہوں گا پہلے پیسے دے دو پھر بعد میں بات کروں گا. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے. نیا سال آ گیا, نیا دن, نئے مہینے آ گئے, نیا مائنڈ سیٹ. اب آپ ایم کیو ایم میں تو ہے نہیں, نکال دیے گئے. لیکن میری جو تنظیم بحالی کمیٹی ایم کیو ایم میرا گروپ ہے نا, جو نظریاتی ہے, کون پوچھتا ہے؟ نہ پوچھے, لیکن میں جہاں بیٹھوں گا تو الگ ہو گئے. اس کی بات آپ اپنی پارٹی کیوں نہیں بنا رہے؟ اس لیے نہیں بنا رہا کہ ایج فیکٹر شاید پارٹی بنانے کو سپورٹ نہیں کرتا. کیا مطلب؟ عمران خان نے بھی 43-44 سال کی عمر بنائی تھی تو 23 سال میں پہنچے. میں اگر اب 58-60 میں بناؤں گا, 59 میں, کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, آپ جوان ہیں, 2 بیویوں کے میاں ہیں, مسائل بھی نہیں ہیں. آپ کے پاس ماشاءاللہ پیور مڈل کلاس ہوں, پی آئی بی کے 200 گز کے گھر میں رہتا ہوں. جب آپ ڈاکیومنٹری بنائیں گے تو سارے بڑے جو پاکستان کے لیڈران کرام ہیں اور ایم کیو ایم کے بھی جو بڑے لیڈران کرام ہیں, سب کی ڈاکیومنٹری بنائے. سب کی بناؤں گا. 30 سال پہلے کہاں رہتے تھے, آج کہاں رہتے ہیں, کتنی گاڑیوں کے فلیٹ ہیں, کل کیا ان کا کاروبار تھا, آج کیا کاروبار ہے. یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے. آپ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں بننا پرائم منسٹر. مجھے کیوں, کیا تکلیف ہے آپ کو؟ پاکستان کی پالیسی یار اتنا بڑا میں آپ کو پرائم منسٹر بنا رہا ہوں پاکستان کا, یار آپ نے انکار کیسے کیا ہے؟ مجھے اگر ایسے ہی پرائم منسٹر بننا ہے جو آئے اور گئے بھی, تو ایسا نہیں بننا. کیوں, اس میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں,
سسٹم ٹھیک ہو. سسٹم آپ ہی ٹھیک کریں گے. دیکھیں ہاں وہ اگر مجھے عوام کی, ایک آدمی سسٹم ٹھیک نہیں کر سکتا فاروق بھائی. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ٹیم چاہیے اچھے لوگوں کی. ان میں سے کوئی بھی پرائم منسٹر بن جائے میں سمجھوں گا میں بنا. آپ اپنی پارٹی اناؤنس کریں گے کہ نہیں؟ ساجد حسن کی سوچ کی کلیئرٹی, جو لوگوں کو ملانا, ان کو انٹیگریٹ کرنا, متحد, منظم اور متحرک کرنا. ایک تحریک چاہیے, یکجہتی, ایک اتحاد, ایک انقلاب. جامعہ علی گڑھ گئے تھے قائد اعظم جب چیلنج تھا پاکستان بنانے کا. آج پاکستان بچانے اور بنانے کا چیلنج ہے. ٹوین فولڈ, 2 چیلنج ہے. پہلے ایک تھا بنانے کے لیے طلبہ طالبات کے پاس گئے, نوجوانوں کے پاس, تو ناممکن پاکستان ممکن ہو گیا. آج پاکستان کو بچانا اور بنانا ہے تو ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں اپنے نوجوانوں کے پاس جا کر ان کی بڑی موبلائزیشن کرنی. یقین مانے ساجد, آپ اور میں اس کام پر لگ جائیں, میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک اچھا پرائم منسٹر اس ملک کو دیں گے, ایک اچھی پارلیمنٹ اس ملک کو دیں گے, ایک اچھا بلدیاتی نمائندگی کراچی, حیدرآباد, سکر, نوابشاہ, لاڑکانہ پورے ملک میں دیں گے. اس ایم کے ساتھ کام کریں. مجھے اور آپ کو پرائم منسٹر بننا ہے, یہ بہت ثانوی بات ہے. سسٹم ہو, نظام ہو, نظریہ ہو, نظریات کی سیاست قائم ہو, مفادات کی سیاست پیچھے جائے, بس یہ ہے. آپ کو شعر و شاعری سے شغف ہے؟ جتنا ان کو اتنا نہیں. چلیں آپ ان کے لیے اگر کچھ شعر کہنا چاہیں گی, کیا کہیں گی؟ میں ان کے لیے یہی کہوں گی, جب کوئی بات بگڑ جائے, جب کوئی مشکل پڑ جائے, تم دینا میرا ساتھ, تم دینا ساتھ میرا, او ہم نوا. یہ رومانٹک ہیں تھوڑے سے, ہیں رومانٹک ہیں آپ؟ کیا رومانٹسم کی کیا نہیں مطلب کیا کرتے ہیں بیچارے؟ گانا گاتے ہیں؟ گانا بھی گا لیتے ہیں, اور بھائی وہ تو میاں بیوی میں اور گھر میں تو چلتا ہے گنگنانا. گھر میں اور اس کو اگر آپ اتنی بڑی آڈینس کے سامنے اچھا ساتھ میں ہم لوگ کوئی اتنی بڑی ڈرامہ دیکھتے ہیں ساتھ میں, ہنسی خوشی. مطلب آخری ڈرامہ کون سا دیکھا تھا آپ لوگوں نے مل کے ساتھ؟ یہ گھریلو اور ڈومیسٹک جو ایشوز ہیں ان کو اور سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اچھا, اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, چلتا ہے. چلتا ہے. دیکھیں میرے ساتھ جو کچھ ہوا نا, کہ ہمایوں سعید کے ساتھ ایک عورت نے بے وفائی کی تھی, وہ دل پکڑ کے بیٹھ گیا اور اپنی جان سے گیا, وہ میرے پاس تم ہو میں. تو میں کہتا ہوں کہ وہ خلیل الرحمن نے ڈائلاگ غلط دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میرا یہ بھرم تھا. ابے جو تھا تو پھر تو اب اس کی اپلیکیشن تو ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ بھرم ہے, میرے پاس تم ہو. لیکن میں آپ سے 2-4 لوگوں کے بارے میں ایسے ہی ایک جملے میں جواب دینا ہے, آپ نے لمبی تقریریں نہیں کرنی ہے, یقین کریں. جی, پہلا جو شخص میرے ذہن میں آ رہا ہے فضل الرحمان. میرے خیال میں انہیں اپنے اصل کام پہ چلا جانا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب. وقت لگے گا میچور ہونے میں. زرداری صاحب میرے خیال میں ٹائم ٹو سے گڈ بائی ٹو پالیٹکس, ریٹائر ہو جانا چاہیے. مریم صفدر. نواز شریف. اگر پی ایم ایل این کی کوئی پالیٹکس ہے آگے تو پھر مریم نواز. نواز شریف کے بارے میں انہیں بھی مطلب ان کو بیک سیٹ لینی چاہیے. کیا نواز شریف گلٹی ہیں؟ دیکھیں میں ان کے ڈاکیومنٹس دیکھے بغیر جو الزامات ہیں, میں جج نہیں ہوں. اب یہ وہ پاکستانی رہے, آپ اس سے ہاں کہتے ہیں نا؟ مطلب میں سے پوچھوں گا میں اس بحث میں کیوں پڑھ رہا ہوں, آپ اور میں اس بحث میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کے نواز شریف کے کہیں دل میں آپ کے کچھ ہے؟ دیکھیں مجھے زرداری کے لیے پوچھیں گے, مجھے کسی کے لیے بھی پوچھیں گے, میرے دل میں کسی. عمران خان کے پاس ٹیم اچھی ہو, عمران خان ہو جائیں گے اس ٹیم میں, آپ کو شامل کر, میں مشیر کے طور پہ ہو جاؤں گا. ہو جائیں گے اگر مجھے وہ خان صاحب بلا لو مشاورت میں لیں گے تو میں ان کو اسی وقت وہ بلا وجہ کے لیے اپنے لیے جو مشکلات کریٹ کر رہے ہیں میں ان سے ان کو بچا سکتا ہوں, یہ میری گارنٹی ہے. ان کو پرائم منسٹر بننا چاہیے. اگر بن جائیں گے تو سب کے لیے بہت اچھا ہوگا. پھر تو یہ پھر ملیں گے ہی نہیں آپ کو. کوئی بات نہیں, باقی سب کے لیے تو اچھا ہو جائے گا نا, پورے پاکستان کی عوام کے لیے اچھا ہو جائے گا. سب سے بری بات کیا ہے؟ سچ بولتے ہیں. اور سب سے اچھی بات کیا ہے؟ بہت زیادہ پیشنس سے رہتے ہیں. اتنا سب سے بری بات سادگی, مصلحت پسندی. یہ لقمہ دے رہے ہیں اپنے لیے. بڑے سادہ آدمی ہیں, مفاہمت پسندی, بڑے میں سمجھ بڑے آپ کو انکساری سمجھدار ہونا. آپ کی سادگی پر فرق ہے نا, یہ ساری چیزیں مصلحت پسندی اور سمجھداری الگ الگ چیز نہیں ہے. بات یہ کہ آپ دوسروں کا خیال کر لیتے ہیں. پاکستان انڈیا کی دوستی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے, کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. دس از میری بڑی پریولیج ہے کہ میں ایسے شہر میں رہتا ہوں جہاں فاروق بھائی جیسے بڑے موجود ہیں, اور مجھے بڑی امید ہے پاکستانی قوم سے. اور میں اپیل کروں گا کہ خدا کی قسم اگر زندگی میں ذہن کھلا رکھنا ہو اور بڑا آگے جانا ہے تو اس قسم کی لیڈرشپ ہمیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ مسٹر اینڈ مسز فاروق ستار فار اے ونڈرفل تھنگ. خواتین حضرات, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. دیکھتے رہیے زندگی میں ساجد حسن.